اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن کے نایاب اصولوں میں سے دوسرا اصول جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حرکات۔ پہلی بات تو ہم اس کو سمجھیں گے کہ حرکات کس کو کہتے ہیں، حرکات کیا ہوتی ہیں۔ تو حرکات کا مطلب ہوتا ہے زبر، زیر، پیش۔ حرکات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبر اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتا ہے، پیش اوپر ہوتا ہے اور مڑا ہوا ہوتا ہے۔ اوپر تو زبر بھی ہوتا ہے، پیش بھی ہوتا ہے، تو ان دونوں کے فرق کو بتانے کے لیے عام طور پہ یوں کہا جاتا ہے کہ زبر اوپر، زیر نیچے، پیش اوپر، مڑا ہوا۔ یہ ہو گئے حرکات، زبر، زیر، پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کو پڑھتے کیسے ہیں۔ جہاں پر بھی پورے قرآن میں جہاں پر بھی یہ حرکات آ جائیں، آپ زبر لکھا ہوا دیکھیں، زیر دیکھیں، پیش دیکھیں، تو ان کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہوتا ہے، کھینچ کر نہیں پڑھنا ہوتا ہے، ان کو جلدی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ جلدی کے ساتھ اس طرح بھی نہیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے جھٹکا محسوس ہو، ایسا بھی نہیں، پڑھتے ہوئے ایسا بھی مجہول طریقے سے محسوس نہ ہو، بلکہ عرب کے انداز میں قرآن کا جو لہجہ ہوتا ہے اس انداز میں پڑھا جاتا ہے اور ان کو جھٹکا نہیں دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، را یہ لفظ ہے را شین دال، اگر را کے اوپر ہے زبر، شین کے نیچے ہے زیر، دال کے اوپر ہے پیش اور وہ مڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو راشیدو پڑھیں گے تو غلط ہوگا۔ صحیح کس طرح ہوگا؟ صحیح اس طرح ہوگا، اس کو ہم پڑھیں گے راشیدو، راشیدو اس طرح۔ یہ لفظ ہے کروما، کاف کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر پیش ہے، میم کے اوپر زبر ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جو حرکات ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، ان کو ہم پڑھیں گے تو کروما، کروما۔ پورے قرآن میں جہاں پر بھی زبر، زیر، پیش آ جاتی ہے تو ان کو اس طرح پڑھتے ہیں، تھوڑا جلدی کے ساتھ، رک کر ہم نہیں پڑھتے۔ اگر میں اس کو پڑھوں گا کاروما تو یہ غلط ہو جائے گا۔ صحیح کاروما۔ اسی طرح ضاد، را، با، ضاد کے اوپر ہے زبر، را کے اوپر ہے زبر، با کے اوپر بھی ہے زبر، تو ہم اس کو پڑھیں گے ضربا، ضربا۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے ضربا تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ پھر حرکات نہیں رہیں گی۔ حرکات کہتے ہی اسے ہیں کہ زبر اوپر، زیر نیچے، پیش اوپر، مڑا ہوا، اور ان حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، جیسے رشیدو، کروما، ضربا۔